ایک عرفے کا روزہ بھی ہے، عرفے کا روزہ، عرفے کا دن، عرفے کا روزہ، یہ دو الگ الگ چیزیں سمجھیں۔ عرفے کے دن کی جب ہم فضیلت دیکھیں تو اللہ رب العالمین اس دن اتنے زیادہ لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ سال کے کسی دن میں اتنے لوگوں کی گناہوں کی مغفرت نہیں ہوتی جتنا عرفے کے دن ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عرفے کا دن سال کے دنوں کا سردار ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز عرفے کی دعا، وہ ابھی میں نے بتلایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اکثر لوگوں کو یاد رہتی ہے، نماز کے بعد بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے، صبح شام کی دعا میں بھی یہ ذکر شامل ہے، اس لیے اس دعا کو عرفے کے دن کثرت سے پڑھے۔ تیسری چیز عرفے کا روزہ۔ اب عرفے کا روزہ اس کے تعلق سے حدیث میں موجود ہے، پہلے ذکر کیا میں نے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب ہمارے یہاں یا موجودہ دور میں یہ مسئلہ ہے کہ اختلافی بنائے کہ عرفے کا روزہ کب رکھے۔ دیکھیں اختلافی مسئلہ بنا لیا گیا ہے، نہیں زبردستی کا بنا دیا گیا۔ محترم دوستو، صاف ستھری بات جس کو ہم بڑے آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی چاند کی جو 9 تاریخ ہے اس تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں، اس دن تو حاجی میدان عرفہ میں نہیں ہے، ایسا کیوں؟ یہ دن کو تو فضیلت اس سبب حاصل ہے کہ اس دن حاجی میدان عرفہ میں رہتے ہیں۔ آپ جو آپ کے یہاں کی 9 تاریخ بتلا رہے ہیں اس دن تو وہ عرفہ کے میدان میں نہیں رہتے، تب ہم کیوں رہیں؟ یاد رکھیں یہ روزہ رکھا ہی گیا ہے غیر حاجیوں کے لیے۔ اول بات، حاجیوں کے لیے روزہ نہیں ہے، حاجی کے لیے روزہ نہیں ہے، یہ روزہ غیر حاجی کے لیے رکھا گیا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کب کیا اپنی زندگی میں؟ کب کیا حج؟ اپنی زندگی کے آخر سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے۔ یہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی رکھا کرتے تھے، تب تو کوئی حاجی عرفہ کے میدان میں پہنچا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ حج فرض بھی نہیں ہوا تھا تب بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ کب رکھتے تھے؟ تب کب رکھتے؟ اس مہینے کی 9 تاریخ کو۔ یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی حاجی میدان عرفہ حج بھی فرض نہیں ہوا تھا تب رکھا جاتا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ جو عرفے کی دعا والی میں حدیث 2 بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اس میں یہ بات ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام عرفے کے دن دعا پڑھتے تھے۔ کون سا عرفہ جی اس وقت کون عرفہ، کون سا حاجی اس میدان میں جمع ہے؟ تب وہ انتظار کریں کہ حاجی میدان میں جمع ہو تو ہم دعا پڑھیں۔ کون سا حج ہوتا تھا؟ جی نہیں، اس مہینے کی جو 9 تاریخ ہوا کرتی تھی وہ 9 تاریخ اصلاً سب کے لیے عرفے کا دن تھا۔ ہمیں ایک بات بہت اہم یاد رکھنا چاہیے، بہت اہم بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا سال تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حج کا سال تھا، حج کا سال جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے، جانتے ہیں اس سال بھی مکہ اور مدینہ میں چاند کی تاریخ پہ 1 دن کا فرق تھا۔ یہ بڑی اہم بات یاد رکھیے گا، اس سال بھی مکہ اور مدینہ کی چاند کی تاریخ میں 1 سال کا فرق تھا۔ اسی سبب آپ دیکھیں جو ذکر کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ کچھ نئی علماء آئے، نئے مولوی نکل کر آئے، انہوں نے بڑا ایک اپنے انداز میں، مخصوص انداز میں ایک حساب لگایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے، مطلب ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی، دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ اب انہوں نے گھڑیچ لگایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوا، یہ بات طے۔ اب وہ حساب لگانا شروع کر دیے، وہاں 9 تاریخ جمعے کا دن، اب ہم یہاں پیر کو جوڑیں، اگر ہم 29 کے مہینے مانے تو پیر کے دن 12 تاریخ نہیں پھنستی، 30-29 کا مہینہ مانے پیر کے دن 12 تاریخ نہیں پھنستی۔ انہوں نے پورا جوڑ کر ایسا حساب لگا دیا اور یہ کلین کر دیا کہ جو 12 تاریخ ہے یہ وفات کی تاریخ ہے ہی نہیں، وفات کی تاریخ کچھ اور ہے، یہ تو پیدائش کی تاریخ رہے گی۔ یہ کام آپ کے انجینئر محمد علی مرزا نے بھی کیا، اس کے علاوہ کچھ بریلی علماء نے بھی یہ کام کیا۔ لیکن جانتے ہیں یہاں پر وہ لوگ اس بات کو لے کر دھوکہ کھا گئے، اور بہت بڑا دھوکہ کھائے، کہ وہ حج کے سال میں مدینہ اور مکہ کی تاریخ میں جو 1 دن کا فرق تھا اس فرق کو بھول جاتے ہیں۔
اور وہ ایک لمبی بحث ہے کہ وہ ایک دن کا فرق کیسا تھا. حدیثوں میں موجود ہے، بات موجود ہے حدیثوں میں، ایک دن کا فرق تھا. اس فرق کو بھول جاتے ہیں. جب ہم اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تاریخ جوڑیں تو واقعی 12 ربیع الاول پیر کا دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ بن جاتا ہے. تو وہاں صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ بات موجود نہیں تھی کہ جب حاجی جمع ہوں گے تب ہم رکھیں گے. یہ باتیں آج ہم نکال رہے ہیں. ہمارے یہاں جو بھی 9 تاریخ پڑتی ہے، دن جو بھی آ جائے، ہمیں اس تاریخ کو روزہ رکھنا ہے. یہی بات سب سے بہتر اور سب سے درست بات ہے. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.